إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وآل محمد. وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل وعجل فرجهم. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وولايتهم ومصائبهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. مولا کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہوئے دعا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. حاجات کی برابری کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے، اور مولا کی خدمت میں ہدیہ تبریک، تہنیت، عقیدت، ارادت پیش کرتے ہوئے مل کے ایک اور باواز بلند حیدری اور حسینی صلوات بھیج دیں. محمد وآل. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. انه هو اضحك وابكى وانه هو مات واحيا. ایک اور صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. سب سے پہلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں صمیم قلب سے عید زہرا سلام اللہ علیہا کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور جزاک اللہ. ابتداً تبرکن سورہ نجم کی ہم نے 2 آیات پڑھی ہیں آپ کی خدمت میں ترجمہ عرض کر دوں اور فوراً مفہوم واضح ہو جائے گا کہ ہم نے آیات کا کیوں انتخاب کیا ہے. ارشاد اقدس الہی ہے آیت نمبر 39 سے اگر میں پڑھوں، وَأَنَّهُ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور یہ جو تم کوشش کر رہے ہو کسی بھی راہ میں، دین کی راہ میں، دنیا کی راہ میں، دونوں کوششیں تم جلد ہی دیکھ لو گے، اور ان کوششوں کا پورا بدلہ تمہیں دے دیا جائے گا. یعنی اگر کسی نے غم منایا ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے، اس کا بھی بدلہ اسے دے دیا جائے گا، اس کی جزا اسے دے دی جائے گی. اگر کوئی یزیدیت کا طرفدار رہا ہے تو اس کی سزا اسے دے دی جائے گی. اور پھر تم سب کو تمہارے رب ہی کے پاس واپس پلٹنا ہے. پھر آیت نمبر 43 میں ارشاد ہوا وَأَنَّهُ وَأَضْحَكَ وَأَبْكَى. بہت غور فرمائیے گا کہ وہی رب ہے جو تمہیں ہنساتا بھی ہے اور تمہیں رلاتا بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسلام میں یہ دونوں باتیں برابر سے ہیں، کہیں پر ہنسنا بھی ہے اور کہیں پر رونا بھی ہے. واہ غور طلب بات یہ ہے کہ کس کی خاطر ہنس رہا ہے کوئی اور کس کی خاطر کون رو رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ واہ واہ.
تو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ دین میں نہ صرف یہ کہ فقط رونا ہے اور نہ صرف یہ کہ فقط ہنسنا ہے، بلکہ وَأَنَّهُ وَأَضْحَكَ وَأَبْكَى، موقع سے گریا بھی کرنا ہے اور موقع سے مسکرانا بھی ہے. سبحان اللہ قبلہ، واہ 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 واہ. اور یہ ان تمام احباب کے لیے کہ جو ہو سکتا ہے کہ جسے پس منظر نہ پتا ہو، جو فقط اس منظر کو دیکھ رہا ہے آج کے، اور پس منظر نہ پتا ہو جسے، تو 2 مہینے 8 دن تک آپ مسلسل ذکر اہل بیت اطہار سماعت فرما رہے تھے اور ذکر عصمت و طہارت پر آپ گریا فرما رہے تھے، لیکن آج کاملاً مختلف انداز ہے. یعنی روز جو غم و حزن کی کیفیت ہوتی تھی، آج وہ خوشی و مسرت میں بدل چکی ہے. کل تک آپ مجالس کے لیے چاہے اپنے گھر ہی میں صحیح آپ سیاہ لباس پہن کر بیٹھتے تھے، آج لباس کا رنگ بدلا ہوا ہے. تو اگر کوئی اس منظر کو دیکھے اور پس منظر نہ جانتا ہو تو وہ یقیناً حیرت کرے گا کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ کل تک جو اتنے مغموم تھے، اپنا سر اور چہرہ پیٹ رہے تھے، آج دفعتاً ایسا کیا ہو گیا کہ خوشی سے نہال ہو گئے اور فرط مودت سے جھوم رہے ہیں. ایسا کون سا انقلاب آج رونما ہوا ہے؟ تو ایک فقرے میں عرض کر دوں، اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ وہ ہنساتا بھی ہے، وہ رلاتا بھی ہے. واہ. ایک فقرے میں اگر عرض کر دوں تو اس انقلاب کو تسلیم اور اتباع کہتے ہیں. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی یہ محض ہماری ظاہری کیفیت اور ماہیت کا بدل جانا نہیں ہے، بلکہ ہماری دلی کیفیت بھی بدل چکی ہے. اطاعت اہل بیت کے جذبے میں ڈوب جانا ہے یہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کل تک ہمارے مولا اور آقا محزون تھے، ہم ان کی تباہ میں گریا کر رہے تھے. سبحان اللہ. آج ہمارے ائمہ کے چہروں پر مسکراہٹ ہے، تو آج ہر مومن کا چہرہ ہنستے ہوئے رشک گلاب بنا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عید کو یاد کر کے مسکراتے تھے اور ان کا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں روایت عرض کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں. لیکن اچھا، آج کی عید کی کئی مناسبتیں ہیں. عید شجاع بھی کہا جاتا ہے، عید زہرا بھی کہا جاتا ہے، اور تاج پوشی امام زمانہ علیہ السلام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. اگرچہ کہ جو تاج پوشی امام زمانہ علیہ السلام ہے، یہ بات کا ایک عنوان ہے جو ملحق کر دیا گیا. اصل عنوان تو ہے کہ وہ دشمن زہرا کی موت، اس کی خوشی. تو بعض جگہوں پر ہم نے دیکھا کہ یہ جشن فقط تاج پوشی امام زمانہ کے نام سے منایا جاتا ہے اور کوئی عنوان اس کے ساتھ مینشن نہیں کیا جاتا. نہیں، یہ غلط ہے. جو اصل عنوان ہے اس کو بھی ساتھ میں کسی نہ کسی طریقے سے مینشن ہونا چاہیے کہ کیوں جشن منایا جا رہا ہے. تو تاج پوشی امام زمانہ علیہ السلام وہ ٹھیک ہے، امام زمانہ علیہ السلام کی باقاعدہ ایک امامت کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، لیکن یہ اصل عنوان نہیں ہے. اصل عنوان یہ ہے کہ دشمن زہرا واصل جہنم ہوا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اور 2 روایتیں ہیں اس سلسلے میں. ایک 9 ربیع الاول کی بھی روایت ہے کہ 9 ربیع الاول ہی کا دن تھا جب رسول اللہ مسکراتے تھے اور امیر المومنین سے کہتے تھے کہ آج کے دن وہ آئے گا. یعنی اب رسول اللہ کی حیات ظاہری کی بات ہو رہی ہے، ابھی تو وہ دشمن زہرا واصل جہنم ہوا نہیں تھا. کہ ایک دن وہ آئے گا کہ جب یہ 9 ربیع الاول کا دن ہوگا اور ہمارے چہروں اور ہمارے دلوں کو یعنی فرحت نصیب ہو جائے گی اور ہمارے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے. اس لیے کہ میری بیٹی کے دشمن کو قتل کر دیا جائے گا اور مار دیا جائے گا. یہ حضور نے امیر المومنین سے ارشاد فرمایا تھا، جو امیر المومنین نے حذیفہ یمانی کو روایت کیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اور ایک اور روایت اس طرح سے ہے کہ نہیں، مثلا 26 ذی الحج کو قاتلانہ حملہ ہوا اس کے اوپر اور 3 دن بعد کی موت ہو گئی 29 ذی الحج کو. یہ بھی شیعہ سنی دونوں روایات میں اپنے اپنے طور پر موجود ہے. تو جب چونکہ 29 ذی الحج کو موت ہوئی تو اب ہمارے بزرگوں نے طریقہ کار رکھا کہ چونکہ اب ممکن نہیں تھا کہ خوشی منائی جا سکے، کیونکہ اب محرم شروع ہو رہا ہے، چاند رات ہونے والی ہے، لہذا ایام اعضاء گزرنے کا انتظار کیا اور ایام اعضاء گزرتے ہی جو پہلا دن آیا اس میں اس ملعون کے قتل کی خوشی منائی. یہ عید زہرا سمجھ میں آ گیا اسے کیوں کہتے ہیں عید زہرا. اور عید شجاع تو ہے اپنے مقام پر، اس لیے کہ مختار نے قاتلان امام حسین علیہ السلام کے جو سر بھجوائے تھے وہ بھی 9 ربیع الاول کو امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تھے اور امام زین العابدین علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر خوشی آئی تھی، چاہے وہ عمر سعد کا سر دیکھ کرو یا حرملہ کا سر دیکھ کرو. اور امام چونکہ خاص مسکرائے تھے اور بیویوں نے اس وقت پھر سوگ بڑھایا تھا، لہٰذا اسے عید شجاع بھی کہتے ہیں، عید زہرا بھی کہتے ہیں، اور تاج پوشی امام زمانہ علیہ السلام کا بھی ایک لقب اور ایک ٹائٹل ملحق ہو گیا. یہ تینوں عیدیں ایک ساتھ اس طرح جمع ہو جاتی ہے، لیکن اصل وہی ہے معاملہ جو میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے عرض کیا، وہ ذہن میں رہے آپ کے. اور ان سب کو میں نے چند مصروں میں جمع کرنے کی کوشش کی، ان تمام عناوین کو،
دیکھیں آپ کی خدمت میں اگر میں پہنچا پاؤں کہ ہے جبیں عیسیٰ کی خم مہدی کی عظمت کے لیے. کیا کہنے بھائی بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3193 کہ جب حضور نے فرمایا کہ تمہاری اس وقت کیا کیفیت ہوگی کہ اس نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، کہ جب ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے لیکن وہ امامت نہیں کروائیں گے. امام جماعت ہماری نسل سے مہدی ہوں گے. تو امام زمانہ علیہ السلام ہے امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام. بھائی عیسیٰ وہ ہیں کہ جو آیت اللہ ہیں، جنہیں قرآن میں اللہ نے اپنی آیت نشانی کہا ہے، لیکن عیسیٰ سب سے بڑی نشانی نہیں ہے. امیر المومنین کے لیے زیارت میں فرمایا کہ السلام علیکم آیت اللہ العظمی، اے اللہ کی سب سے بڑی نشانی علی ابن ابی طالب، آپ پر ہمارا سلام ہو. تو اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے علی. تو یا علی عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ نبی اولو العزم، بہت عظیم مقام ہے ان کا، لیکن عیسیٰ اور مولا کائنات کے یہاں کوئی تقابل کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جو علی کے 11ویں فرزند ہیں وہ عیسیٰ کے امام ہیں. بات پہنچی. تو جب امام زمانہ علیہ السلام آگے نماز پڑھا رہے ہوں گے، اس کی بڑی مصلحت ہے کہ کیوں اللہ نے یہ ترتیب رکھی. دیکھیں ترتیب اللہ نے رکھی ہے نا، نہ عیسیٰ اپنی مرضی سے پیچھے کھڑے ہیں، نہ مہدی علیہ السلام اپنی مرضی سے آگے کھڑے ہیں. جنہیں اللہ نے آگے کیا ہے وہ آگے موجود ہیں، جنہیں اللہ نے پیچھے کیا ہے وہ پیچھے موجود ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور چلے اب میں ایک وہ دشمن علی انہوں نے جو پروپیگنڈا کیا وہ اس کے لیے اس ترتیب میں ایک جملہ کہہ دوں. جب امام جماعت آگے ہوتے ہیں اور ماموم پیچھے ہوتے ہیں، تو جہاں امام جماعت جب سجدہ کرتے ہیں اور ماموم ان کے پیچھے سجدہ کرتے ہیں، تو جہاں امام جماعت کے قدم ہوتے ہیں اس کے بالکل پیچھے ماموم کا سر ہوتا ہے. بھائی ایسا ہی ہے یا نہیں؟ جہاں امام جماعت کے قدم ہوں گے وہاں بالکل پیچھے ماموم کا سر ہوگا. ایسا ہی ہے یا نہیں؟ تو بھائی عیسیٰ علیہ السلام کا تو سر مہدی کے قدموں میں جھکا ہوا ہے. اچھا حضرت حجت نے بھی جب یقیناً جماعت نماز پڑھی ہوگی امام حسن عسکری علیہ السلام کے پیچھے، امام حسن عسکری نے امامت کروائی ہوگی نا حضرت حجت کی، کیونکہ وہ ان کے بھی امام تھے. حضرت حجت کی ولادت ہوئی، 4 برس کا سن تھا، حضرت امام حسن عسکری اسلام کی شہادت ہوئی 8 ربیع الاول. لیکن بہرحال امام تو آتے ہی دنیا میں سجدہ کرتے ہیں، یہ تو ہمارے پاس روایات موجود ہیں. تو حضرت امام حسن عسکری امام ہے حضرت حجت کے بھی، امام علی النقی امام ہے امام حسن عسکری کے بھی، امام محمد تقی علیہ السلام امام ہے امام علی النقی علیہ السلام کے بھی، امام علی رضا علیہ السلام امام ہے امام محمد تقی علیہ السلام کے بھی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام امام ہے امام علی رضا علیہ السلام کے بھی. یہ ترتیب بڑھاتے جائیے بڑھاتے جائیے. امام حسین علیہ السلام امام ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے بھی، اور مولا علی علیہ السلام امام ہے تمام ائمہ کے، ابو الائمہ ہے. بھائی یعنی اگر تمام ائمہ موجود ہوں تو یقیناً علی ابن ابی طالب آگے ہوں گے اور تمام ائمہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. ایسے ہی ہے یا نہیں؟ بھائی جس کے قدموں میں علی وہ ہستی ہیں جن کے قدموں میں باقی 11 ائمہ کے سر موجود ہیں، وہ ہستی کے جن کے قدموں میں 11 ائمہ کے سر موجود ہوں. کسی پرانے بت پرست کی اوقات کیا ہے کہ علی ابن ابی طالب سے بیعت طلب کر سکے؟ اب یہ جملہ سن لیجیے گا، ہے جبیں عیسیٰ کی خم مہدی کی عظمت کے لیے، اور فاطمہ حجت ہے خود سرکار حجت کے لیے. بھائی ہر جملہ حدیث سے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں میں، ہم نے جو شاعری لکھی ہے اس کی وجہ وہی ہے کہ احادیث کی روشنی میں ہم بیان کریں. فاطمہ حجت ہے خود سرکار حجت کے لیے، اس لیے کہ خود سرکار حجت نے فرمایا تھا کہ ہم تم پر حجت ہے اللہ کی، اور ہماری جدہ سیدہ کونین ہم پر حجت ہے. محمد والے محمد. یہ پہلی مناسبت آ گئی تاج پوشی امام زمان علیہ السلام. اس دن کے حوالے سے ہم نے جملہ لکھا ہے جبیں عیسیٰ کی خم مہدی کی عظمت کے لیے اور فاطمہ حجت ہیں خود سرکار حجت کے لیے. بھائی بزمی ختم مرتبت میں ہر طرح کے لوگ تھے، بہت توجہات کے طالب ہوں. اب میں دوسری مناسبت پر آ رہا ہوں. بزم ختمی مرتبت میں ہر طرح کے لوگ تھے، کچھ تھے عزت کے لیے تو کچھ تھے لعنت کے لیے. دشمنان اہل بیت پہ لانا بے شمار.
माशाल्लाह, क्या कहने किबला, क्या कहने, वाह जी वाह वाह वाह। जी सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह क़िबला। लेकिन जब तक ये बारात का जज्बा ना हो ना आदा अहले बैत से, उस वक्त तक विलायत अहले बैत दिल में आ ही नहीं सकती। बेशक बेशक, क्या कहने क्या कहने। बात पहुंच गई। तो जिसके दिल में बारात अज आदा अहले बैत नहीं है, वो ये वहमो गुमान में है कि वो अली की विलायत रखता है। बेशक बेशक। इसकी मिसाल ऐसी है कि भाई मैं अल्लाह को भी मानता हूं लेकिन कुछ कुछ बुतों को भी दिल में मानता हूं। क्या मुमकिन है कि कोई अल्लाह को भी माने और बुतों को भी दिल में माने? यानी भाई काबे का तवाफ भी और गंगा का स्नान भी। वाह 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 सुभान अल्लाह। यानी काबे का तवाफ भी, गंगा का स्नान भी, और खुश रहे शैतान भी, राजी रहे रहमान भी। ये नहीं हो सकता। इस दिल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में कहा, मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फी जौफ़ि, सूरह अहज़ाब में कहा अल्लाह ने किसी इंसान के सीने में दो दिल नहीं रखे। अल्लाह अल्लाह ने किसी इंसान के सीने में दो दिल नहीं रखे। या इस दिल में नूर है या जुल्मात है। वाह 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 वाह। नूर और जुल्मत एक साथ नहीं आ सकते। वाह 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 वाह। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अलग बात है कि हम पुरअमन बकाए बाहमी के लिए वो तरीका इख्तियार करें कि चलें माशरे में मोमिनीन की जान माल इज्जत और नामूस महफूज रहे, तो बहुत से अकायद का इजहार ना किया जाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें अपने दिल में बिठा लिया जाए। वाह 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 सुभान अल्लाह। ये हमें बच्चों को समझाने की जरूरत है, इसलिए कि आज अकीदे भी बड़े खतरे में। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि जनाब उन्हें उनकी कब्र में जाना है, हमें अपनी कब्र में जाना है। क्या कहने की जरूरत है किसी को बुरा? ये वो वाली कैफियत हो गई कि जब कुछ लोगों ने कहा भाई अली इब्न अबी तालिब, उनके मुकाबले में जमल सिफ़ीन वगैरह में पता नहीं कौन कौन सामने आया, कहा भाई ये भी रजी अल्लाह और वो भी रजी अल्लाह। तो ऐसे इस्लाम का फिर हो गया इन्ना लिल्लाह। बेशक वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह होना चाहिए। और यानी इस खातिर है कि इस पर आइम्मा अलैहिस्सलाम ने इसरार किया। देखिए आइम्मा अलैहिस्सलाम का जमाना कितना सख्त तरीन जमाना था। सख्त तरीन जमाना होने के बावजूद भी उन्होंने इस अकीदा लानत को और इस अकीदा बरात को हम तक पहुंचाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। आज के जमाने का तो कोई तकाबुल ही नहीं जितना सख्त आइम्मा का जमाना था। वाह उसके बावजूद भी उन्होंने इस अकीदा बरात को पहुंचाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई वाह 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 वाह। बात वाज़ेह हो रही है कितना अहम दिन है ये। अच्छा खास तौर पर ईद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बीबी के नाम पर एक मिलकर सलावत भेजिएगा मोहम्मद और आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहum। इस ईद के 72 नाम मौला अली ने जिक्र फरमाए। क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस एक ईद के 72 नाम हुज़ैफा यमानी को रिवायत करते हुए मौला ने इरशाद फरमाया, जब हुज़ैफा यमानी मौला की खिदमत में पहुंचे, खुद ईद ज़हरा ही का दिन था और मौला मुस्कुरा रहे थे, खुश थे। और हुज़ैफा यमानी ने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, मैं आज आपके चेहरे पर खुशी देख रहा हूँ और सामने मौला की एक बड़ी अच्छी सी स्वीट डिश भी रखी हुई थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। ये सब मौला की सुन्नत है कि आज शिरीनी का एहतमाम किया जाए, अच्छे खाने का एहतमाम किया जाए, अच्छा लिबास पहना जाए। इमाम हसन इमाम हुसैन भी मौला के साथ मौजूद थे वहां, और अमीरुल मोमिनीन वो अच्छा खाना तनावुल फरमा रहे थे। वो अली जो सूखी रोटी खाकर गुजारा करता है, वो ईद ज़हरा के दिन बेहतरीन ग़िज़ा खा रहे थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 जी, क्योंकि आज खुशी का दिन है। तो हुज़ैफा यमानी ने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, आज मैं देख रहा हूँ आज बड़े खुश हैं, इतनी बेहतरीन आपने सामने स्वीट डिश रखी हुई है गोया। हुज़ैफा यमानी को भी साथ में शामिल किया होगा वो, क्योंकि अली इब्न अबी तालिब है। वो बाज़ मेज़बान ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई आप खाकर आए हैं या जाकर खाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 सुभान अल्लाह। वो आज ईद का दिन है, वो आज के अमाल में से एक है। यानी हमारे यहाँ आज ईद का दिन है, आज आपके यहाँ गुजर चुका, लेकिन बहरहाल ईद ज़हरा ही के वाले से मैं आज का दिन कह रहा हूँ कि इदखालुस सुरूर फी कुलूबिल मोमिनीन, मोमिनीन के दिलों में खुशी दाखिल करना, ये आज के अमाल में से। तो मैं चाहता हूँ आपके चेहरों पर कुछ मुस्कुराहट आ जाए, तो ये जुमले कुछ मैं साथ में कहता चला जा रहा हूँ। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया कि ए हुज़ैफा, ऐसा ही एक दिन था कि मैं रसूलुल्लाह की खिदमत में था और रसूलुल्लाह मुस्कुरा रहे थे। वो जो मैंने हदीस की तरफ इशारा किया।
اور حضور مسکرا مسکرا کر کہتے تھے کہ آج کے دن اے علی آپ کا دشمن مار دیا جائے گا. ہائے ہائے ہائے. اور آج کے دن منافقین کی موت ہوگی. اور پھر میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا دن ہے؟ تو حضور نے اس کے 72 نام بتلائے. سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی، واہ 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 واہ. جس میں سے ایک نام آپ کو بتلاؤں، آپ جھوم اٹھیں گے. پہلا ہی نام جو بتلایا، فرمایا یہ عید غدیر ثانی ہے. یہ امام نے فرمایا یہ عید غدیر ثانی ہے. بھائی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ غدیر وہ ہے جس دن دین مکمل ہوا ہے. جس دن دین مکمل ہوا ہے وہ غدیر ہے. یعنی غدیر اگر پوری اس کی ٹرو اسپرٹ میں اور مکمل فارم میں اسے دیکھنا ہے تو غدیر کو ملا کر دیکھو عید زہرا کے ساتھ. اس لیے فرمایا کہ غدیر عید ولایت ہے اور عید زہرا عید برات ہے. بے شک بے شک، کیا کہنے. وہ ولایت کی عید ہے یا برات کی عید ہے؟ دین مکمل ہوتا ہے غدیر پر، غدیر مکمل ہوتی ہے عید زہرا پر. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اور حضور نے فرمایا پھر حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین حب اور بغض یعنی محبت اور بغض رکھنے کے علاوہ کوئی اور تیسری چیز کا بھی نام ہے کیا دین؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. دین ہے ہی پورا یہی، دین ہی پورا یہی ہے بھائی کہ اللہ کے حکم سے محبت رکھیں، اللہ کے حکم سے بغض رکھیں. اور اس میں یقین فرمائیے گا کہ کسی قسم کی کسی ذاتی پرسنل غرض کی نہ کوئی دخالت ہے نہ کسی پرسنل محبت کی کوئی دخالت ہے. جو اللہ نے کہا ہے ان سے محبت کر لو، جن سے اللہ نے بغض رکھنے کے لگا بغض رکھ لو. اگر ذاتی معاملہ ہوتا تو ہمیں علی کا خز کرنے والے کے بیٹے سے محبت نہ ہوتی. محمد ابن ابی بکر سے ہمیں محبت ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی، واہ واہ واہ، کیا اچھی دلیل دی ہے بھائی، واہ 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 واہ. بھائی اگر ذاتی بغض کا معاملہ ہے تو پھر تو ہم محمد ابن ابی بکر سے ہر شیعہ محبت کرتا ہے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نہ یہ کسی پرسنل خاندان کا معاملہ ہوا نہ پرسنل غرض کا معاملہ ہوا. بے شک بے شک کیا کہنے کے بلا ہے. آج جو عنوان قلمدان سے نکلا اب تک نہیں تاریخ کے وجدان سے نکلا، واہ تھا اس کا شرف عالم امکان سے نکلا. محمد ابن بکر کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ اس کا شرف عالم امکان سے نکلا. کوئلہ تھا مگر ہیرے کی کان سے، ہیرا تھا مگر کان سے نکلا. واہ 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 سبحان اللہ. ہیرا تھا مگر یہ اللہ نے کچھ کروایا تاکہ بعد میں اگر کوئی پکڑنا بھی چاہے تو نہ پکڑ سکے. ہیرا تھا مگر کوئلے کی کان سے نکلا. یہ اس پہ شرف ہو گیا اللہ کے ولی کا، وہ ابن ابی بکر ہے، بیٹا ہے علی کا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 واہ. امیر المومنین بلند تر صلوات. صلی اللہ قبلہ. آپ شعر بھی ماشاءاللہ خوب کہتے ہیں، آپ شعر بھی ضرور سنائیے گا ہمیں انشاءاللہ. دیکھیں انشاءاللہ گنجائش بن سکی تو یہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوف، اللہ نے قرار نہیں دیے کسی بھی شخص کے سینے میں دو دل. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے یا دل اللہ کا ہے یا شیطان کا ہے. کیا بات ہے سبحان اللہ. دونوں کا نہیں ہو سکتا. یا دل میں محمد مصطفیٰ ہے یا ابو سفیان ہے. واہ واہ. دونوں ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے. یا دل میں علی مرتضیٰ ہیں. اب میں تاریخ کے کتنے ابو گنواؤں آپ کو. واہ 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 کیا بات ہے. ساتھ ساتھ ایک ساتھ نہیں ہو سکتا. یا دل سیدۃ النساء العالمین کی محبت سے سرشار ہے یا لعنت اللہ علی قوم اجمعین والوں کے ساتھ ہے. واہ دشمنوں پہ لعنت. زندہ مردہ باد. یہ اہم ترین عقیدہ ہے کہ جو ہمیں خاص طور پر ویسٹ میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو منتقل کرنا ہے، اس لیے کہ یہاں زیادہ کنفیوژن کریٹ ہوتا ہے.
وہ کہتے ہیں کہ جناب مائنڈ یور اون بزنس, اپنے کام سے کام رکھو, تمہیں کیا ضرورت ہے کسی کے معاملے میں دخل اندازی کرنے کی. اور پھر کبھی ہیومن رائٹس کے نام پر تو کبھی محبت دلا کر, یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ کہیں نہ کہیں سے وہ ڈیفیوز کر دیتے ہیں برات اہل بیت, برات از اعداء اہل بیت کو دل میں. صحیح ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. دونوں کا اجتماع ممکن نہیں ہے عزیزوں. یعنی یہ افراد کسی بھی واقعے میں ایک مقصد پر جمع نہیں ہو سکتے. ایک ہے شجرہ طیبہ, ایک ہے شجرہ خبیثہ, ایک ہے شجرہ مبارکہ, ایک ہے شجرہ ملونہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کہیں بھی ایک مقصد پر کبھی جمع ہوئے بھی نہیں ہے تاریخ میں. اگر میں آپ کے سامنے ایک ایک لفظ میں کہہ دوں, بھائی شیب ابی طالب ہو, غدیر ہو, مباہلہ ہو, آئے تطہیر ہو, جہاں اہل بیت ہیں وہاں یہ ملائین نہیں ہے. سبحان اللہ, بے شک. اور میدان سے فرار ہو, واہ یہودیوں کے ساتھ ساز باز ہو, واہ مسجد زرار ہو, واہ ثقیفہ ہو, جمل ہو, صفین ہو, نہروان ہو, واہ, جہاں جہاں یہ مبغضین ہیں وہاں وہاں اہل بیت نہیں ان کے ساتھ. بے شک. تو سبحان یہ تطہیر اللہ. اور رچ اکٹھا نہیں ہو سکتے. طاغوت اور نور کبھی ایک دل میں نہیں آ سکتے. بے شک. کرسی اور زر کے فقیر اور ہوتے ہیں اور جناب امیر اور ہوتے ہیں. واہ 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 واہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. بات واضح ہو رہی ہے. ہاں, اگر کوئی غلط طریقے سے, یعنی تبرہ کیا ہو سکتا ہے, سلیقے پر اعتراض ہو جائے, وہ بھی اب چلیں کبھی ویسے ہی محفل ہوئی جو آن لائن نہ جاری ہوئی تو پھر میں اصل طریقہ بتاؤں گا کہ ہوتا کیا تھا. کیا بات ہے. تو بہت سے جو سخنائے گفتنی تھے نا, وہ شاعر نے کہا خوف فساد خلق سے نہ گفتہ رہ گئے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. جی وہ اشارہ بھی, بس اتنا اشارہ کر رہا ہوں, وہ اشارہ ورنہ کبھی میں نے کیا بہت خطرناک. کبھی جو عید زہرا پر جو ہمارے انیس بھائی نے بھی کہا شاعری سنائیے گا, وہ جو ہماری شاعری ہے وہ آن لائن جانے کے قابل نہیں, وہ کبھی ساتھ. جی تو میں بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے سلیقے سے ویسے کسی کو اعتراض بھی ہے تو تورہ کے لفظ کو بدنام نہ کیجیے. بھائی سلیقے الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن رکن عبادت ہے تورہ, یہ ماننا پڑے گا. بے شک بے شک. جناب نیر مجیدی صاحب نے کہا تھا چھوڑ دوں کیسے تبرہ کافروں کے شہر میں. واہ 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 واہ. اللہ اکبر. کہتے چھوڑ دوں کیسے تبرہ کافروں کے شہر میں, کام اس تلوار سے لینا ہے قتل عام کا. واہ واہ واہ. ہے میرے ساتھ آپ. کام سبحان اللہ سبحان اللہ. کام اس تلوار سے لینا ہے قتل عام کا, بن تبرے کے تولا دیکھ کر بولے رسول. واہ ہے ہمارے ساتھ. چھوڑ دوں کیسے تبرہ کافروں کے شہر میں, کام اس تلوار سے لینا ہے قتل عام کا, بن تبرے کے تولا, بن تبرے کے تولا دیکھ کر بولے رسول, یہ بھی اپنے پاس رکھ لے, یہ میرے کس کام کا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. تو یہ برات اچھی طرح واضح ہو گئی انشاءاللہ سے. مل کے صلوات ایک بیٹے حیدری اور حسینی محمد اور آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیا کہنے قبلہ. اب ان 72 ناموں میں سے چند نام میں آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ بس ان ناموں سے آپ عظمت کا احساس لگا لیں گے کہ عید زہرا کی کتنی عظمت ہے. پہلا نام خود مولا نے وہی اشارہ فرمایا جو آپ کی خدمت میں کہہ چکا ہوں, روز عید غدیر ثانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر دوسرا نام فرمایا آج کا دن روز تخفیف گناہان شیعیان. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. ہمارے چاہنے والوں کے گناہوں میں تخفیف کا دن. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر فرمایا روز اختیار نیکو برائے مومنان, یعنی مومنین کے ساتھ نیکی کرنے کا دن. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی احسان کیجئے آج کے دن, یعنی خاص طور پر تاکید ہے کہ کم از کم کسی نہ کسی مومن کے لیے کوئی مدد کر سکیں, کسی کے لیے کوئی اہتمام کر سکیں. تو بہت تاکید ہے عید زہرا کے دن کہ کسی مومن کے ساتھ کوئی نیکی کیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور چاہے وہ پھر آپ کے اپنے فیملی ممبرز میں سے ہو, اگر کہیں کوئی کسی مشکل میں ہے اور فائنینشیل ہو سکے تو بہت اچھی بات, اور ویسے بھی نہ ہو سکے تو ویسے کسی کی دلجوئی کرنا, عیادت کرنا, کسی اور کے لیے کوئی زندگی میں سہولت فراہم کر دینا, یہ آج کے دن. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. سبحان
سبحان اللہ. محمد صلوات. اللہ صلی علی محمد. ظاہر مومنین میں یہ بیک گراؤنڈ سے کوئی آواز آ رہی ہے اگر میوٹ کر دیں پلیز. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. یزیدیت مردہ باد. یزیدیت مردہ باد. نعرے وہ کوئی بات نہیں, مومنین کی آواز بیک گراؤنڈ سے آتی رہے. آج کے دن ساتھ خود ماں ہے, آج ہمیں بھی غصہ نہیں آ رہا کوئی. بالکل ٹھیک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تو پھر فرمایا مولا علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن کے ناموں میں سے قلم اٹھا دینے کا دن, یعنی اگر آج کسی ہمارے چاہنے والے مومن سے کوئی گناہ ہو جائے, غلطی ہو جائے, اللہ آج کے دن تک لکھتا نہیں ہے کہ اگلے دن تک اگر وہ توبہ کر لے گا تو گناہ لکھا ہی نہیں جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ گناہ کرنے کا لائسنس نہیں ہے, کہا آج کے دن نہیں لکھا جائے گا, تاکہ اگر تم پلٹ آؤ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر فرمایا روز درہم شکستہ نے بنائے کفر, آج کا جو دن ہے کفر کی بنیادوں کو درہم برہم کر دینے کا دن ہے. واہ سبحان اللہ سبحان. یہ سارے امیر المومنین نے نام ارشاد فرمایا آج ایک دن کے لیے نام. کیا بات ہے کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان. کا روز عافیت ہے, یعنی عافیت کا مطلب ہوتا ہے خیر, اللہ کی جانب سے ہر خیر طلب کرنے کا دن. پھر کہا روز برکت ہے, روز طلب خون ہے مومنہ. سبحان اللہ. کہا آج کے دن مومنین کا جو ناحق خون بہا ہے اس خون ناحق کو طلب کرنے کا دن ہے. عید زہرا سلام اللہ علیہ. آج کے دن اللہ تعالیٰ انتقام کا اہتمام کرے گا. پھر کا عید بزرگ ہے, پھر دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے, عظیم کامیابی کا دن ہے, روز احد ہے, یعنی آج کا عہد پورا کرنے کا دن ہے آج. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کیا ہوا ہے, مولا علی سے ایک عہد کیا ہوا ہے, تولا کا بھی اور تبرہ کا بھی عہد کیا ہوا ہے آپ نے. واہ آج اس دن کو پورا کرنے کا دن ہے. واہ 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 واہ. یوم نزع السواد. یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 8 ربیع الاول تک غم ہو رہا ہے, پھر 9 ربیع الاول ایک دم خوشی ہونے لگی اور اچھے اچھے لباس پہن کے سب آ گئے. امام نے فرمائی احادیث نہیں دیکھتے نا وہ لوگ, ویسے اعتراض کرنے لگتے ہیں. یوم نزع السواد, سیاہ لباس اتار دینے کا دن ہے آج. 9 ربیع الاول کا دن, یعنی امام نے کہا 8 ربیع الاول تک غم مناؤ, 9 ربیع الاول سیاہ لباس اتار دو, کوئی اور رنگین لباس پہن لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کا ظالمین کی جو شوکت ہے یا ان کا جو اقتدار ہے اس کو ختم کرنے کا دن ہے. پھر روز فتح ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. کا روز عفو گناہان شیعیان ہے, یعنی آج کوئی گناہوں سے معافی مانگے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. روز توبہ ہے. پھر کا روز انابہ ہے, یعنی خدا کی طرف پلٹنے کا دن ہے. اللہ اکبر. کا آج کے دن مشکلات کی جو گرہیں ہیں نا وہ کھل جانے کا دن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ایک اور نام سناؤں, کہ بنی اسرائیل کے فرعون پر فتح یاب ہونے کا دن ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ مولانا, جزاک اللہ, کیا بات. بھائی یہ سارے نام ہے کہ جو روایت سے پڑھ رہا ہوں, کہیں اور سے نہیں پڑھ رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مل کے صلوات اور بھیجیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ قبلہ. سبحان اللہ. کیا کہنے. جی. پھر فرمایا کہ اہل بیت کے خوش ہونے کا دن, منافق کے قتل ہونے کا دن, یہ ایک ایک نام امام لیتے گئے. ہمارے دشمنوں پر قہر و غلبے کا دن. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے میں خالی ترجمہ پڑھ رہا ہوں, وہ عربی عبارت اس وقت ممکن نہیں کہ میں ایک ایک پڑھتا جاؤں. مومنین کے دل ٹھنڈے ہو جانے کا دن. آج اگر آپ اپنے دل میں دیکھیں, اب یہ دونوں چیزوں کو ملا لیجئے گا. جب محرم کا چاند طلوع ہوا تھا آپ نے حدیث سنی ہوگی بار بار کہ ان لقتل الحسین حرارہ فی قلوب المؤمن لا تبرد ابدا. اللہ نے امام حسین کی شہادت کے لیے مومنین کے دلوں میں وہ گرمی رکھی ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان ایک اللہ. طرف قتل امام حسین علیہ السلام کی وہ جو حرارت ہے نا وہ بھی ایمان کی علامت ہے, اور 9 ربیع الاول کو ایک مومن کا دل اہل بیت کی خوشی میں ٹھنڈا ہو جائے یہ بھی ایمان کی علامت ہے. سبحان اللہ. یعنی شہادت حسین کی گرمی آپ نے محسوس کی, وہ بھی ایمان کی علامت تھی.
آج آپ کے دل خوشی سے ٹھنڈے ہو رہے ہیں، یہ بھی ایمان کی علامت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا سلامت رکھیں آپ کو. کیا کہنے. کا روز مفاخرہ ہے، یعنی ایک دوسرے پر فخر کرنے کا دن کہ میں علی ابن ابی طالب کا ماننے والا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. بھائی اصل فخر تو اس بات پر ہونا چاہیے، بینک بیلنس پر، گاڑی پر، بنگلے پر، اسٹیٹس پر نہیں ہونا چاہیے. فخر اس بات پر ہونا چاہیے کہ میں علی ابن ابی طالب کی ولایت پر ہوں. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس میں سارے نام اس وقت لے بھی نہیں سکتا. روز عبادت فرمایا خدا کو پکارنے کا دن ہے اور بدعتوں کو ختم کر دینے کا دن ہے. آئے آئے آئے. سبحان اللہ. بہت سی بدعتیں تھیں جو بعد میں قائم ہو گئی تھیں، واہ. جو رسول اللہ کے بعد قائم ہو گئی تھی. چاہے کوئی نماز قائم ہو جائے، رمضان المبارک میں کوئی نماز اپنی طرف سے لوگ پڑھنے لگے جو رسول اللہ نے کبھی نہ پڑھی ہو، اور اس کو یہ بھی نام دے دیں گے کہ بڑی اچھی بدعت ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے. کیا کہنے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر خالی نماز روزے ہی سے کسی کی آپ نجات چاہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ تو بہت زبردست صاحب، بڑے اچھے صاحب تھے، انہوں نے نماز یہ قائم کر دی، تو پھر شیطان کو بھی رضی اللہ کہنا شروع کر دو. اس نے بھی بڑے سجدے کیے تھے. واہ 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 واہ. علی سجدہ کرنے کی بات ہے، شیطان نے تو 6000 سال تک عبادت کی تھی. وہ تو عبادت کرتا رہا. اس نے بھی آفر بھی کر دی تھی اللہ کو کہ پروردگار یہ آدم کو سجدہ کرنا مجھے چھوڑ دے. پتہ نہیں لگتا ہے کوئی بزنس کمیونٹی سے تھا کہاں سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. نہیں میں ایسے ہی مزاق کر رہا ہوں. میں نے کہا نا مومنین کے دلوں میں خوشی داخل کرنا بھی آج کے لیے ایک عبادت ہے. تو واہ سبحان اللہ. وہ آفر کرتے نا، یہ ڈیل آفر کہ یہ ایک تو چھوڑ دے مجھے، باقی میں اتنے سجدے کروں گا کہ روئے زمین پر کسی نے نہیں کیے ہوں گے. اور وہ محدود مدت کے لیے ہوگی وہ بھی. ویسے اللہ نے بھی یوم معلوم تک ہی مہلت دی اسے. تو کیونکہ اسے مجھے چھوڑ دے بس، باقی میں اس کے بعد میں اتنے سجدے کروں گا جو کسی نے نہیں کیے ہوں گے. اللہ نے کہا عبادت وہ نہیں ہے کہ جو تو چاہے، عبادت وہ ہے کہ جو میں چاہوں. بے شک. تو کسی کے نماز روزے اس نے اتنے وہ کر، اس سے متاثر نہ ہو جائے کیجئے. دیکھو کوئی بدعت تو نہیں قائم کرا کوئی. کیا کہنے. وہ جو کسی نے بار بار سوال ہوتا ہے کہ بھائی ماتم کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں، اس کے بہت سے جوابات ہیں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ جہاں وہ تراویح کا لکھا ہوا اس کے اگلے صفحے پر ماتم کا لکھا ہوا ہے. واہ واہ سبحان اللہ. بہت بہترین. بھائی جشن تو یہی پڑھا جاتا ہے، ایسے ہی پڑھا جاتا ہے اور کیا، خاص طور پر عید زہرا کا جشن ہے. بلکہ میں آپ سے کہوں یہ جو امام نے 72 نام لیا نا 72، اس میں سے جو 59 نام لیا، میرے ذہن میں الحمدللہ نام موجود ہیں، جو 59 نمبر پہ نام لیا تھا نا امام نے، کیا بات ہے. سبحان اللہ. وہ کہا تھا رازوں کو فاش کر دینے کا دن. واہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. حقیقت دشمنان اہل بیت لانا. رازوں کو فاش کر دینے کا دن، یہ امام نے کہا تھا، آج کا دن ہے. وہ تو وہی میں نے عرض کیا نا کہ مومنین کی جان مال عزت ناموس کی حفاظت سے ہمیں اس طریقے کار سے چونکہ بات کرنی ہے امام ہی کا حکم ہے. لیکن ورنہ یقین فرمائیے گا، میں کوئی خیر کوئی خود نمائی کے لیے، یعنی آپ بھی اس بات پر آپ نے یقیناً کیا ہوگا عمل، جن جن تک نہیں پہنچی بات میں ان تک پہنچا رہا ہوں، کہ کل عید زہرا کی شب تھی ہمارے یہاں پر، اور ہم نے اپنے فرزند کو بٹھا کر ایک ایک طریقے سے ایک ایک نام لے کر اسے سمجھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. راز فاش کرنے کا مطلب ضروری نہیں کہ آن لائن فاش کریں گے، سب سے پہلے اپنی اولاد کو تو بتاؤ. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ کس نے بیوی پر کیا ظلم کیا تھا اور کون کس طرح سے واصل جہنم ہوا تھا. اب اس کے قتل کا واقعہ بھی میں ہمیں سنا نہیں سکتا، ورنہ یہ کہ وہ بھی بڑا دلچسپ ہے. جی تو 59 تو لعنت کے لیے بڑی خوبصورت بات ہے نا، ایڈریس نہ بھی لکھو تب بھی پتے پر پہنچتی ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. بے شک. حقدار تک پہنچتی ہے، حقدار تک. واہ واہ. جی وہ خود ہی پتے تک پہنچ جاتی ہے اپنے، اس لیے وہ پتہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. واہ. تو
فرمایا 59 نمبر پہ جو نام لیا کا رازوں کو فاش کر دینے کا دن، اور 60 نمبر پہ جو نام لیا کا بدعتوں کو برطرف کر دینے کا دن. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ یعنی جب تم رازوں کو فاش کر دو گے، اپنی اولاد کو بتاؤ گے، اپنے اہل و عیال کو، اطراف کے لوگوں کو بتلاؤ گے، تب بدعتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی. صحیح. واہ 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 سبحان اللہ. پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا 61 نمبر پہ کہ کوئی وہی گناہ کی ترغیب پر نہ آ جائے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم تو اب ولایت پر آ گئے، برات پر آ گئے، اب جو مرضی کام کرتے رہے. کہ نہیں، ترک گناہ نے کبیرہ کا دن ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ نہ اللہ. کرے کسی زندگی میں گناہ بھی ہے کہ عید زہرا پر وہ گناہ چھوڑ دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات واضح ہو رہی ہے؟ کیا کہنے کے سبحان اللہ. بس یہ وہ نام تھے جن میں سے چند میں نے آپ کے سامنے، شاید میرے خیال میں 30-35 نام تو لے لیے میں نے آپ کے سامنے، 20-25 کم از کم. وہ نام ہے کہ جو عید زہرا سلام علیہا کے ہیں. اور پھر یقین فرمائیے گا حضور نے سلمان سے کہا یا سلمان من احب فاطمہ ابنتی وہو فی الجنہ. ایک لفظ میں نے روک دیا ابھی، میں پہلے ترجمہ کرتا ہوں پھر اس لفظ کو ملاتا ہوں. کہ اے سلمان یاد رکھو کہ جو میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے محبت کرے، عید زہرا ہے نا، وہ محبت کرے فہو فی الجنہ، وہ جنت میں ہوگا. اتنا نہیں فرمایا حضور نے فقط فہو فی الجنت معی فرمایا. سبحان اللہ سبحان. جنت میں ہونا اور ہے، حضور نے کہا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. کیا بات ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. کا جو سیدہ سے محبت رکھے میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا فہو فی الجنت معی، معیت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. کیا بات. سبحان. اب اس سے بڑھ کر تو کوئی درجہ ہی تصور نہیں نا. بے شک بے شک. اختر درے بطول سے، اختر درے بطول سے ادنا سی شے نہ مانگ. اختر درے بطول سے ادنا سی شے نہ مانگ، کم ظرف تو نے خواہش جنت فضول کی. اس لیے اس حدیث میں بتلایا گیا کہ فقط جنت نہیں مل رہی، جو سیدہ سے محبت کر رہا ہے اسے رسول اللہ مل رہے ہیں. فہو فی الجنہ ہوتا تو یہ حدیث اتنی سمجھ میں نہ آتی کہ جو سیدہ سے محبت کرے اسے جنت ملے گی. وہ تو پھر بہت سے کلام میں نہیں، معی، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اس کے بعد جانتے کیا فرمایا؟ من ابغضا فہو فی النار. یہ بھی فرما دیا کہ جو ذرہ برابر بھی بغض سیدہ کے ساتھ آئے نعوذ باللہ کا جہنم کی آنکھ کا ایندھن ہوگا. اور سن لیجئے گا پھر سیدہ، میں بات اس پہ ختم کرنے لگا، اور مجھے میرے محترم بھائی نے کہا تھا کہ کچھ فاطمہ ہی کے وہ فرزند جنہوں نے سیدہ کونین نے انہیں اپنا فرزند کہا، ابوالفضل عباس علیہ السلام، ان کے بارے میں بھی انہوں نے کہا تھا مجھے 2-4 جملے میں کہہ دوں تو میں انشاءاللہ اختتام ان پہ کروں گا، غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام پر، آپ کی اجازت ہو تو انشاءاللہ سے. تو پھر حضور نے فرمایا یا سلمان حب فاطمہ ینفع فی 100 موت. میری بیٹی سیدہ کی محبت تمہیں 100 مقام پر کام آئے گی. عید زہرا کے 72 نام، بی بی زہرا کی محبت 100 مقام پہ کام آئے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. 100 مقام پر حضور نے فرمایا میری بیٹی کی محبت کام آئے گی. اس کے بعد اتنا لطیف جملہ ہے، کاش حدیث میں تو ہے، میں پہنچا سکا تو آج میری محنت وصول ہے. فرمایا ایسر تلک المواطن. دیکھیں کچھ ہے 100 موقعوں میں سے مشکل مرحلے، کچھ ہیں آسان مرحلے، کم ترین مرحلے. اب کم ترین حضور نے وہ لیے ہیں کہ جو پھر مشکل ہیں وہ آپ کو سمجھ جائیے کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں آپ سے ایک مثال دیتا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے آپ سے 2 کام ہیں، ایک آسان کام، ایک مشکل کام. آپ نے کہا جی فرمائیے گا مولانا. میں نے کہا کہ بھائی جو مجھے آسان ایک کام آپ سے یہ ہے کہ مجھے $1 لاکھ قرض چاہیے. آپ سوچیں گے یار مشکل، اور بھائی زوم سے لاگ آؤٹ ہو کے نہ چلے جائیے گا کہ مولانا نے کیا شروع کر دیا. مثال دے رہا ہوں. چلا اگلے لمحے مولانا اکیلے تقریر کر رہے ہیں، کوئی زوم پہ سننے والے نہیں. تو میں نے کہا آسان کام یہ ہے. تو آپ کہیں گے آسان کام یہ مولانا کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں مشکل کام کیا ہوگا. بس مثال واضح ہو گئی نا. حضور نے کہا میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی محبت 100 مقام پہ کام آئے گی. پھر کہا ایسر تلک المواطن. ایسر یعنی آسان ترین. ان میں سے آسان ترین ہے الموت والقبر والمیزان والمحشر والصراط والمحاسبہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی، واہ 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 واہ، کیا کہنے، سبحان اللہ، کا آسان ترین موقع ہے موت، قبر، میزان، محشر، بات ہے۔ صراط، محاسبہ۔ رہ کیا گیا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، یا علی علی مدد حق حیدر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی مولانا دل خوش کر دیا آپ نے، دل واہ خوش کر واہ واہ، دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی، جزاک اللہ، آپ کا اس نے سماعت ہے، خلوص ہے ماشاءاللہ سے۔ تو حضور نے فرمایا آسان ترین موقع، ایسر تلک المواطن، پھر سے پڑھتا ہوں، الموت والقبر، میزان، محشر، صراط، محاسبہ۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ مجھے واہ بتائیے واہ اب رہ کیا کہ یہ 6 حضور نے آسان ترین بتلائے، باقی 94 تو بتلائی نہیں حضور نے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ تو واہ واہ، 94 بتلانے کی ضرورت ہی نہیں، اب آگے کیا رہ جاتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، یہ آسان ترین، یہ اب تم خود سوچ لو گے بس، اس کا مطلب ہے کہ چاہے عرش ہو، فرش ہو، کوئی مقام ہو، تم زندہ ہو، مردہ ہو، کسی بھی کیفیت میں ہو، ہر مقام پر جو محبت تمہیں کام آنے والی ہے وہ میری بیٹی فاطمہ زہرا کی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی، واہ 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 واہ، کچھ بھی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ عید زہرا سلام علیہا کا تحفہ تھا جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا۔ اور پھر حضور نے آگے، بہرحال یہ حدیث آگے بھی جاری رہتی ہے کہ یا سلمان کا، اے سلمان، 3 لوگوں پر حضور نے لعنت کی۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے یہاں پر واہ واہ واہ، کہ 3 لوگوں پر ویل اور لعنت ہے میری۔ لمن یظلمھا، پہلا وہ کہ جس نے سیدہ پر ظلم کیا، بے شک، پھر کہا وہ یظلم ذریتھا، دوسرا وہ کہ جو سیدہ کی آل پر ظلم کرے گا، اللہ اکبر، وشیعتھا، تیسرا اس پر میری لعنت ہے جو سیدہ کے شیعوں پر ظلم کرے گا۔ اللہ اکبر، یعنی سبحان اللہ سبحان، حضور کا کرم دیکھیے گا کہ آل سیدہ کے ساتھ ہم، مطلب سیدہ کے شیعوں کا بھی ذکر فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان، کتنے کریم ابن کریم ہے، خدا کی قسم کتنے کریم ابن کریم۔ بے شک بے شک، بس آج کا دن منسوب ہے اس بی بی سے، تو اس بی بی سے عیدی لیں۔ عیدی وہ اتنی کریمہ ہیں، رحمت للعالمین کی دختر ہیں، تو وہ کیا کچھ نہ عیدی میں عطا کریں گی۔ بے شک بے شک، عیدی لے بھی، اور اس عیدی کا تحفہ اور صدقہ یہ ہو کہ جو اس بی بی کے چاہنے والے ہیں پھر انہیں عیدی آگے دیں بھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی اپنی ذات سے کسی مومن کو فائدہ پہنچائیں۔ عیدی دینے کے لیے آج کا دن یہ بھی ہے کہ تحفہ دینے کا دن، آج خاص عیدی دینے کی تاکید بھی ہے، اور یہ کہ کسی مومن کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچائیں۔ تو عزیزان گرامی، بس میں اتنا عرض کروں گا کہ دل برے بنی دل برے زہرا ہوگا، واہ، ہیں البنین کے فرزند، لیکن دل برے بنی دل برے زہرا ہوگا، ایک عباس ہی 2 ماؤں کا بیٹا ہوگا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، آپ نے جو کہ حکم دیا تھا مجھے، تو میں چند باتیں عرض کرنے بہت لگا ہوں۔ شکریہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو ایک عباس، تاریخ میں فقط ایک ابو الفضل عباس علیہ السلام ہے کہ 2 عظیم ترین ماؤں کی حسرت یہ رہی ہے کہ عباس ان سے منسوب رہے۔ آئے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک سیدۃ النساء العالمین، اور ان کے بعد علی ابن ابی طالب کی ازواج میں سے افضل ترین زوجہ حضرت بی بی فاطمہ کلابیہ، بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ 2 عظیم الشان بیبیوں کی تمنا یہ رہی کہ عباس ان سے منسوب رہیں۔ کیا شان ابو الفضل عباس ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں تو گویا آج کے دن بیوی سے جو عیدی میں چاہ رہا ہوں کہ بیوی ہمیں عطا کر دیں، وہ غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام کی شفاعت ہمیں مل جائے میدان محشر میں انشاءاللہ۔ الہی آمین الہی آمین۔ عقیدت کے پھول لے آتے ہیں، عقیدت کے پھول لے آتے ہیں جو عباس کے جشن میں آتے ہیں، ہر غم ان کا دور ہوتا ہے جو عباس کا علم اٹھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یا علی یا علی، تو حضرت میر انیس علیہ الرحمٰن نے وہ جو مرثیہ کا ہے، جب آب روا بند ہوا فوج خدا پر، 133 بند کا مرثیہ کا ہے،
جس میں فضائل ابتدا میں ظاہر ہے کہ میں غم کے اشعار تو نہیں پڑھوں گا، لیکن فضائل کے اشعار مجھ سے حکم دیا گیا کہ میں وہ پڑھ دوں، تو میں چند آپ کی خدمت، کیونکہ ایک مجلس میں ہم نے پورا ایک مجلس اس مرثیے پہ پڑھی تھی ایک مقام پر، اور شاید ہمارے وہ محترم بھائی نے آن لائن دیکھی اسے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ 2 جملے اس میں سے کہہ دیں. تو اس میں حضرت میر انیس علیہ رحمہ فرماتے ہیں، یعنی عجیب شان ہے کہ صحیح معیار دے کر چلے جاتے ہیں میر انیس علیہ رحمہ مدحت اہل بیت کا، اور جب انیس صحیح معیار دے کر چلے جائیں تو آپ ورطہ حیرت میں ڈوب جاتے ہیں کہ یہ بات کیا کہہ کر چلے گئے کہ تمام شعرا ایک طرف اور انیس کا کلام ایک طرف. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں لی مشق جو حکم پسر شاہ نجف سے. واہ. اب اسے فضائل کے باب پر سنیے گا، وہ لکھے رخصت ہوئے عباس محمد کے خلف سے. سبحان اللہ. گل خیمے میں رونے کا اٹھا 4 طرف سے، لیکن پھر فضیلت میں لکھتے ہیں تالے ہوا خورشید زمیں برج شرف سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. یعنی عباس علیہ السلام کو خورشید زمیں کا، بھائی قمر بنی ہاشم تو ہے ہی نا عباس، بنی ہاشم کے قمر بھی ہیں اور اس زمین کے خورشید بھی ہیں عباس. سبحان اللہ سبحان لیکن اللہ. خورشید کسی برج سے طلوع ہوتا ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان جو اللہ. حسین کا خیمہ ہے وہ اس روئے زمین پر گویا برج شرف ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. برج شرف ہے خیمہ حسین، اس خیمہ حسین سے، اس برج شرف سے جو خورشید نکل رہا ہے وہ ہے ابوالفضل عباس. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بند میں آدھے گھنٹے کی تشریح ہے، یعنی کہاں تک بات کی جا سکتی ہے، لیکن جتنا ہو سکے گا انشاءاللہ. کھولا علم دین کو جو اس بحر کرم نے، سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کھولا علم دین کو جو اس بحر کرم نے، بھائی نالین پہ سر رکھ دیا اقبال و حشم نے. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی انیس لگتا ہے کہ بہہ چکے ہیں محبت ابوالفضل عباس علیہ السلام میں، سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ اور واہ. اشعار فقط لکھ نہیں رہے، بحروں کو خلق کر رہے ہیں. میر ببر واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی سوچئے یہ ہمارا ورثہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہماری ایسی مضبوط بنیاد ہے کہ اس بنیاد پر جو پاؤں ٹیک کر کھڑے ہیں وہ جوش ملی آبادی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. تو پھر بنیاد کا آپ عالم دیکھیے گا کیا ہوگی وہ. اور پھر خیر میں چند مثلیں پھر اور کہتا ہوں کہ گھوڑے پہ چڑھے آپ جو گردان کے دامن. ابھی تو عباس نکلے نا برج شرف سے نکلے، پھر وہ اپنے سواری پر سوار ہوئے، قدموں سے رکابوں کی بھی آنکھیں ہوئی روشن. اللہ واہ 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 واہ. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. آنکھوں کی تشبیہ مطلب عجب کمال ہے یہاں پر. کیا بات ہے کیا بات ہے. یعنی واقعا سلام و انیس و دبیر کے آباء و اجداد کو، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، ان کی امہات کو سلام ہو کہ ایسی عظمت بٹھائیے. اب سیکھنے کی بات اس میں کیا ہے ہماری تمام مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں، کہ ایسی عظمت بٹھائی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ان کے دلوں میں کہ شاہکار خلق کر کے چلے گئے یہ دونوں بزرگ. سبحان اللہ سبحان اللہ. واقعا فیض آباد کی خاک کو سلام ہو. اب یہ خیر باقی ہندوستان کے مومنین مجھ سے خفا نہ ہو جائیں کہ میں تو خود میرے آبا اجداد کا تعلق گجرات سے، تو میں تو، لیکن عجیب فیض آباد کی مٹی نے ثبوت پیدا کیا. واقعا گھوڑے پہ چڑھے آپ جو گردان کے دامن، بخدا آج کا بہترین منظر نگار بھی ایسی منظر نگاری نہیں لکھ سکتا جو انیس کہہ کے چلے گئے. کہتے قدموں سے رکابوں کی بھی آنکھیں ہوئی روشن. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب عباس نے رکاب میں قدم رکھا نا، اب وہ کہتے ہیں رکاب پہلے ہلالی شکل کی، ٹھیک ہے، اب اس کو آنکھوں سے تمثیل دی. یعنی جب عباس نے اپنی نالین مبارک کو رکابوں میں رکھا تو رکابوں کی آنکھیں بھی آ گئیں اور وہ آنکھیں روشن بھی ہو گئیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی غازی عباس کے چہرے اقدس کی بات نہیں کی ہے، سبحان اللہ. واہ 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 واہ. ابھی خد و خال کی بات نہیں کی. ایک جملہ اور کہہ دوں، ابھی روح مطہر ابوالفضل عباس کی بات نہیں ہوئی ہے، ابھی جسم اطہر کی بات ہو رہی ہے. اور جسم اطہر میں بھی ابھی تو ان رکابوں کی بات ہو رہی ہے جن پر عباس کے قدم آ جائیں، ان رکابوں کی بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. کہتے ہیں گھوڑے پہ چڑھے آپ جو گردان کے دامن، قدموں سے رکابوں کی بھی آنکھیں ہوئی روشن.
वाह 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 सुभान अल्लाह तैयार था उड़ने पे उठाए हुए गर्दन, वाह वाह इकबाल सुलेमा से परी बन गया तौसन। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तौसन कहते हैं उस सवारी के जानवर को, ठीक है, बच्चों के लिए मैं गुजारिश कर दूं। तो यानी फरमाते हैं जैसे ही अबुल फजल अब्बास सलाम सवारी पर तशरीफ फरमा हुए, गोया गर्दन उठाए हुए घोड़ा उड़ने को तैयार है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं अनीस अलैहिर्रहमा से कहूं कि हुजूर ये क्या बात आप कर रहे हैं, घोड़ा कहां से उड़ेगा? वाह 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 क्या समझ नहीं रहे, दलील भी दे रहा है, क्या समझ नहीं रहे, तुम आगे बैठा हुआ कौन है इस पर? वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 भाई ये सुलेमान का वारिस बैठा हुआ है सवारी पर। आए हाय वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान वो अल्लाह सुलेमान जिनका इख्तियार था तमाम जानवरों पर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 सुभान इकबाल सुलेमान से परी बन गया तौसन। ये सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 इकबाल सुलेमान जी। सुभान अल्लाह भाई ये तो देखो बैठा हुआ कौन है यहाँ पर, सही इकबाल सुलेमान से परी बन गया तौसन। फिर कहते हैं फतराक को था फौक कहीं बाले हुमा पर। अब ये फतराक किसे कहते हैं? एक बेल्ट होता है ना जो घोड़े की जीन को उससे जोड़ा जाता है उसे काबू में रखने के लिए, ठीक है। और बाल कहते हैं पर को, फारसी जबान में बाल कहते हैं पर को। वाह हुमा जो है वो एक फर्जी परिंदा है फारसी अदबियात में, जो खुशबख्ती खुशनसीबी की अलामत समझा जाता है। उसे देखा नहीं किसी ने, सुभान वो अल्लाह इतना बुलंदी पर उड़ता है कि हमारी निगाहों में सलाहियत नहीं होती कि उसे देख सके। वाह तो फरमाते हैं अबुल फजल अब्बास इस्लाम की जीन का जो तस्मा था ना, वाह उसकी जो फजीलत है वो हुमा के परों से कहीं आगे है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह वाह। तो कहते हैं फतराक को था, फतराक वही बेल्ट, फतराक को था फौक कहीं बाले हुमा पर। वाह 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 सुभान क्यों ऐनीस ये क्या बातें कर रहे हैं, इतनी मुबालगा आ रही, क्या करेंगे? नहीं नहीं मुबालगा नहीं है, सोचो अगले मिसरे में दलील है। फतराक को था फौक कहीं बाले हुमा पर, जीन उस पे न था तख्ते सुलेमा था हवा पर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रूह खुश हो गई, मौलाना आपने हमारी रूह खुश कर दी, माशाल्लाह। अल्लाह को खुश रखे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह फिर वाह। एक एक मिसरा यानी आगे मारकतुल आ रहा है, वहां रूह में वाकई ऐसी बालिदगी पैदा हो जाती है। माशाल्लाह बुजुर्ग दुआएं दे रहे हैं, मेरे लिए यही बहुत है। और यकीन फरमाइएगा कि यहाँ बैठकर अगरचे के हजारों किलोमीटर दूर बज़ाहिर फिजिकली गुफ्तगू है, लेकिन महसूस ये हो रहा है कि जैसे आपके साथ वहीं सामने बैठकर गुफ्तगू हो रही है। इतना कुर्बत महसूस हो रही है, मोहब्बत अहले बैत का सदका और जज्बा है ये। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आए तशरीफ ओहद में यूं ही लाए थे यदुल्लाह, कहते हैं अल्लाह अकबर। अल्लाह अब्बास के लिए कह रहे हैं तशरीफ ओहद में यूं ही लाए थे यदुल्लाह, खैबर में इसी शान से आए थे यदुल्लाह, भाई हथियार इसी धज से सजाए थे यदुल्लाह। यानी यदुल्लाह का काफिया 3 बार तकरार हो रहा है, लेकिन वाह कमाल वाह ये वाह महसूस हो वाह रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह वाह। क्योंकि ये अनीस है, वही लफ्ज बार बार दोहरा रहे हैं, लेकिन बुरा नहीं लग रहा। क्या बात है, हर बार सुभान एक नए अल्लाह पहलू से बात कर रहे हैं, वाह है ना। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब कहते हैं कि कहते कहते मीर यानी अब्बास के रुख अनवर के बारे में वाह कहते हैं अभी तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं। अब वो अभी तो मैंने फकत रकाबों के बारे में लिखा, कदमों के बारे में लिखा और जीन के तस्मे के बारे में लिखा, नालैन पर बात हो गई, लेकिन बाकी अब अब्बास के सरापा पर क्या लिखूं? वाह 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 भाई जो सुभान रकाबों पर इतनी अजमत पे जा चुका हो, अब वो सरापे पे क्या लिखेगा? वाह 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 सुभान जरा अल्लाह सोचेगा तो सुभान सही ना। यानी एक शायर ने अपने आप को इतना सख्त मुश्किल में डाल दिया कि जो रकाबों पर उस कैफियत पे लिख चुका हो, अब वो चेहरे अक़दस पे क्या लिखेगा? वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तो खुद लिखते हैं तहरीर सरापा पे जो माइल हुई खातिर, वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह कुरान मज़ामी की सदा आई के हाजिर। अल्लाह अकबर वाह 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 सुभान अल्लाहु अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजब वजद है, खुदाई कसम ये अजब वजद है यहाँ पर। क्या बात है, हुरान मज़ामी की सदा कि मैंने जब तहरीर सराप, जब मैं सरापा लिखने लगा ना, मेरा खातिर यानी जब मेरा जहन उस तरफ गया तो सारे जो मज़ामीन हुरान मज़ामीन जो थे ना, उन सब की सताई के हम हाजिर हैं। आप जो लिखना चाहें लिख दीजिए। वाह 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 हुरान मज़ामीन वाह 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 भाई क्या बात है भाई हुरान मज़ामी, लेकिन आखिर में सुभान अल्लाह आप मुंतखब किसे करें? हुरान मज़ामी की सदाई का हम हाजिर हैं, आप जो लिखना चाहे लिख दीजिए। क्या बात पर है जिसकी तरफ दीद हक भी हुए नाजिर। वाह
واہ واہ یہ واہ جو واہ انیس کہہ رہے ہیں جو میری حق بین نگاہیں ہیں نا وہ سب دیکھ رہی ہیں حران مضامین کو کہ بھائی میں کیا لکھوں عباس کے سراپا میں. واہ پر جس کی طرف دیدہ حق بھی ہوئے ناظر تشبیہ کے لائق نہ کوئی شے ہوئی آخر. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اس پہ قبلہ میرا قبلہ میرا ایک شعر میری ایک منقبت ایک شعر ہے اور بالکل موضوع سے ہے. دیکھیے گا کہ بوڑھے شامی دیکھ کر کہتے تھے ماہ ہاشمی. واہ واہ. بوڑھے شامی دیکھ کر کہتے تھے ماہ ہاشمی ہو بہو عباس تو لڑتا ہے حیدر کی طرح. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آپ نے تشبیہ کی بات کی تو مجھے تو یہ سمجھ آیا. جی بسم اللہ. سبحان اللہ. سوری جزاک اللہ. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اب میں کیا لکھوں. تو اب کہیں پر کوئی جب میں فخر سلیمان لکھ چکا ہوں ان کی زین کو ان کی سواری کو تو میں عباس کے سراپے کو کیا لکھوں. حران مضامین کی صدائی کے حاضر وہ حاضر تو ہیں لیکن جس کی طرف بھی میرے جو دیدہ حق ہیں وہ جب میں دیکھتا ہوں تو کوئی تشبیہ کے لائق ہی نہیں کوئی شے. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ واہ. تشبیہ کے لائق نہ کوئی شے ہوئی آخر. واہ اب آخر میں اب نتیجہ بھی تو دینا ہے نا. اب ایسے تو گزر نہیں سکتے. اب کیا لکھو بھائی کچھ تو لکھیے گا. آپ کیا لکھیں گے آپ. کیا بات ہے. لیکن جہاں حد ختم ہو جاتی ہے نا تو دوبارہ ایک نئے آسمان کو چھوتے ہیں پھر انیس. کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ. بیت میں لکھا دل نے کہا کیوں امر فضولی میں یہ قد ہے. واہ یعنی دل نے کہا کیوں ایسے کام کی کوشش کر رہے ہو جو تمہارے بس میں ہی نہیں ہے. بس میں نہیں ہوں. واہ 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 سبحان اللہ. دل نے کہا کیوں امر فضولی میں یہ قد ہے. اچھا جب دل نے یہ کہا تو عقل نے بھی فوراً آئے ہائے ہائے. دل نے کہا کیوں امر فضولی میں یہ قد ہے دی عقل رسا نے یہ گواہی کے سند ہے. واہ سبحان اللہ. یعنی دل نے کہا تم یہ بے بس تم کام کیوں کر رہے ہو. یہ عقل نے فوراً کہا یہی تو سند ہے اس بات کی کہ مقام ابوالفضل عباس انسانوں کے بیان سے باہر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. کیا بات ہے بھائی واہ واہ سبحان اللہ. بس جو میں تھوڑا پہلے گفتگو ختم کر دیتا. محمد گفتگو ختم ہو جاتی لیکن آپ کا حسن سماج اتنا زیادہ تھا بہترین تھا عالی معیار پر تھا کہ میں کچھ کہتا چلا گیا. اور وہ جو انیس بھائی آپ نے اپنے کلام سے ماشاءاللہ ایک مصرع سنایا. اب سن لیجئے گا کہ یعنی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عقل یہ کہہ رہی ہے کہ یہی تو سند ہے اس بات کی کہ ہم نہیں لکھ سکتے ابوالفضل عباس اسلام کا سراپا ہے نا. ٹھیک ہے اب ایک مصرع ایک بند سن لیجئے گا. اور پھر خود اپنے آپ سے کہتے ہیں کیا لکھے گا تو شاہ کے شیدا کا سراپا. کیا لکھے گا تو شاہ کے. اب عقل کہہ رہی ہے کہ تم نہیں لکھ سکتے بھائی تمہارا کام نہیں ہے یہ. واہ کیا لکھے گا. اپنے آپ سے کیا لکھے گا تو شاہ کے شیدا کا سراپا. اب جب بھی سراپا آپ لکھتے ہیں تو کوئی تشبیہ دیتے ہیں نا. تو کون سی شے جو عباس سے بلند ہے کس سے آپ تشبیہ دیں گے. بھائی ادنا سے مشابہ نہیں اعلیٰ کا سراپا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ واہ. ادنا سے مشابہ نہیں اعلیٰ کا سراپا دشوار ہے عباس سے آقا کا سراپا. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ. بھائی آسان ہے کچھ حسن کے دریا کا سراپا. دیکھیے کافیے میں وہی لفظ لا رہے ہیں بار بار سراپا لیکن کبھی محسوس نہیں ہو رہا. واہ سبحان اللہ. یقین جانے گا یہ فقط شعر گوئی نہیں ہے. یہ سبحان قادر الکلامی بھی نہیں ہے. واہ یہ مرحلہ تخلیق ہے. بہت سبحان اللہ سبحان اللہ واقعا واہ واہ واہ. لفظوں اور بحروں کو خلق کر رہے ہیں. واہ واہ. بس میں ختم کرنے لگا ہوں اس بات کو. بیت کہہ کر کیا لکھے گا تو شاہ کے شیدا کا سراپا. بھائی ادنا سے مشابہ نہیں اعلیٰ کا سراپا دشوار ہے عباس سے آقا کا سراپا آسان ہے کچھ حسن کے دریا کا سراپا. اب کیا چیز بہتر ہے. کہتے ہیں بہتر کوئی شے اور ہے نور ازلی سے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس بند کو بند کیسے کریں. واہ یعنی جب کچھ بہتر ہے ہی نہیں عباس سے تو کیا کہیں اب آگے. دیکھیں اسے کہتے ہیں ممدوح کی عظمتوں کا پاس. تو کہتے ہیں بہتر کوئی شے اور ہے نور ازلی سے. بھئی تشبیہ جب اس شعر کو دیجئے تو علی سے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. لا
سبحان اللہ سبحان اللہ. حق تھا, اس کے علاوہ اور کچھ ہو بھی نہیں سکتا تھا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے بھائی, کیا کہنے. میں ہے ذوالفقار نبی, واہ ہاتھوں میں ہے ذوالفقار نبی, جس کے پہلو میں ہے شاہوار نبی. واہ مصطفیٰ جس کی دلہن بنی, جس کے بیٹوں سے نسل نبی ہے چلی, ہاں وہی وہ علی جو ولی. نعرہ حیدری علی. صلی علی محمد آپ کو اتنے سماعت ہے. بہتر کوئی شے اور ہے نور ازلی سے, تشبیہ جب اس شعر کو دیجئے تو علی سے. واہ واہ سبحان اللہ. جناب آپ کی بے پناہ خوبصورت سماعتوں کا شکریہ, اور واقعاً بڑا ہی ایک عجیب لطف محسوس ہوا. روح کی میں ایک عجیب تازگی اور بالدگی ہے, ایک نورانیت ہے سیدہ سلام اللہ علیہ کے ذکر سے. قبلہ اپنے تو کچھ دو چار شعر سنا دیں اگر یاد ہو آپ کو یا لکھے ہو. وہ میں نے جو ابتدا میں شعر پڑھے تھے وہ ہمارے ہی شعر تھے ویسے, جو جو انیس بھائی پہ ایک اور سنائی دیں. وہ میں نے کہا نا کہ وہ کچھ شعر جو ہے آن لائن کے لیے وہ نہیں ہے, وہ اس جو شعر ہے. لیکن وہ جو شعر ہم نے پڑھا تھا نا, ہے جبیں عیسیٰ کی خم مہدی کی عظمت کے لیے, وہ ہمارا ایک کہا ہوا تھا. ہے جبیں عیسیٰ کی خم مہدی کی عظمت کے لیے, فاطمہ حجت ہے خود سرکار حجت کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. طرح کے لوگ تھے, وہ کچھ تھے عزت کے لیے, کچھ تھے لعنت کے لیے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں ایسا کرتا ہوں, اسی نظم کا میں نکال لیتا ہوں, اگر میرے پاس آ جائے, پتہ نہیں میرے پاس کہیں لکھا ہوا ہوگا. یاد رکھیے گا جب آپ یو ایس سے آئے تو کلیولینڈ ضرور تشریف لائیے گا, تو ہم آپ سے وہ والے سن لیں گے جو آپ آن لائن نہیں بتا رہے. انشاءاللہ. یہ تو عجب اعلان ہو گیا ہے جو ہے نا, وہ آن لائن پتہ نہیں کون کس نے دیکھ لیا ہوگا. اللہ خیر کرے, یا پھر ریکارڈ کر کے بھیج دیں, اس طرح کریں. ارے ریکارڈ تو بہت خطرناک ہے میرے بھائی. پہلے ہماری طرف سے انویٹیشن آ گیا اس سننے کے لیے, تو آپ کا یہ حق ہے کہ ہم مومنین کو یہ اس سے استفادہ ہم اس سے ہوں انشاءاللہ. ہماری کہ آپ کلیولینڈ کو یاد رکھیے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ یو ایس میں تو کلیولینڈ اوہایو یہ ضرور یاد رکھیے گا. مرضی رب کا سودا ہے علی کی ایک نیند, اور اسی ترتیب میں, اور ثقلین ہو جائیں نثار ایک ضربت کے لیے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہیں گے. واہ واہ واہ. چل اب اس مناسبت سے ایک شعر, وہ جتنا پڑھا جا سکتا آن لائن کم از کم اتنا تو میں پڑھ دوں. لکڑیاں زہرا کے در پر جو جمع کرتا رہا, لکڑیاں زہرا کے در پر جو جمع کرتا رہا, بھائی ہزاروں بے شمار ہوں ایسے بغیرت کے لیے. واہ واہ سبحان اللہ بے شمار سبحان اللہ. کیا کہنے قبلہ. اچھا, اس میں مصرع تر یہ تھا کہ کیا لکھوں حرف ثنا خاتون جنت کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس پر تضمین یہ تھی ہماری کہ ہزاروں بے شمار ہوں ایسے بغیرت کے لیے. اور ہاں جی, رب نے کوثر کہہ دیا, سرور نے مادر کہہ دیا. کل کوثر اللہ رب العزت نے کہا, اور فاطمہ تو ام ابیہا, وہ سرور کائنات نے کہا. واہ 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 سبحان اللہ. کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے. رب نے کوثر کہہ دیا, سرور نے مادر کہہ دیا, کیا لکھوں حرف ثنا خاتون جنت کے لیے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. کیا کہنے. سبحان اللہ. بو ذر و سلمان جیسوں کو بسا کر قلب میں, کیا کہنے.
بوزر و سلمان کو نہیں میں اصل میں اب اگلا مصرع کیسے کہوں یہ کیونکہ تھوڑا سا سینسر مجھے کرنا پڑے گا. تو ایک صاحب ہے جن سے حدیثیں بڑی آئی ہیں, تو بوزر و سلمان جیسوں کو بسا کر قلب میں اور بو چھوڑ دیے اہل سنت کے لیے. واہ واہ سبحان اللہ ہر ایک اپنا اپنا نصیب تھا جس کے حصے میں جو آ گئے. جی جی صحیح ہے. ارے میرا دل کر رہا ہے بس انیس بھائی اس کو آپ صحیح ہے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. میں توسل کر لیتا ہوں بی بی زہرا سلام علیہ کی خدمت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند اللہ. تمام حاجات کے لیے یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ.